نہیں بولتا بلکہ اللہ کی عطا سے بولتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران محترم، جب اللہ والا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے اے جبرائیل لوہے محفوظ اٹھا کر ان کے سامنے کر دو، لوہے محفوظ اٹھا کر ان کے سامنے کر دو، اور جبرائیل سنو یہیں تک نہیں، خالی سامنے ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو اتنی طاقت عطا فرما دو کہ یہ لوہے محفوظ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اپنے رب کی عطا سے رسول کی عطا سے ان کو اتنا اختیار دے دو کہ جس کو جنتی بنانا چاہے اس کو جنتی بنا دے، اور جس کو دوزخی بنانا چاہے اس کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یاد رکھیں نعرہ رسالہ۔ اللہ ان کی آواز بنتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پانی پت کے اندر ایک مزار ہے، بو علیشہ قلندر کی، اللہ کے مجذوب بندے ہیں۔ کیا بندے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک قاری صاحب کی آواز پسند آ گئی، کہا قاری صاحب تم حافظ ہو؟ کہا ہاں حافظ ہوں۔ کہا اچھا ایک پارہ مجھے سنا کر چلے جائے گا، ان کی شان سنے، یاد رکھو یہاں بگڑی بنتی بھی ہے، بگڑی بگڑ بھی جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ وہ بارگاہیں ہیں جن کے تعلق سے آتا ہے کہ یہاں دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے۔ عالم کی بارگاہ میں بیٹھے تو اپنے آپ کو سنوار کر بیٹھے، لیکن ان کی بارگاہ میں آئیں تو دل سنوار کر بیٹھا کریں۔ لوگ ٹینٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر چھپ کر کھاتے ہیں، لوگ نہ دیکھ لے روزہ ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو لوگ 4 بجے کا ٹائم تھا، لوگ ٹینٹوں کے پیچھے پلیٹیں اٹھا کر جلیبیاں کھا رہے تھے۔ میں نے کہا او لوگوں، ان گھومنے والے انسانوں سے تو بچ سکتے ہو، نادر شاہ سرکار سے بھی بچ سکتے ہو، نادر شاہ سرکار سے بھی بچ سکتے ہو۔ اور روزہ چھوڑنے والوں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ یہ وہ آستانے ہیں جن پر بندہ جیسی نیت سے آتا ہے اللہ وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ کہا قاری صاحب تمہاری آواز اچھی ہے، ایک پارہ ڈیلی سنا کر جایا کرو، مست ہو کر سننا۔ قلندر کی بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، تقریر کا ٹائم نہیں ہے، آپ سنیں۔ کہا قاری صاحب ایک پارہ سنا کر جانا، اور قلندر رہتے تھے قبرستان کے اندر۔ ٹھیک ہے حضور سنا کر جاؤں گا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اب قاری صاحب کی ڈیوٹی لگی، ڈیلی ایک پارہ سنانے جایا کرتے تھے، ڈیلی۔ اللہ والے قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے اس قوم کا رونا رہا تھا، کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو آج حالت ہماری یہ ہے۔ لیکن سنو اللہ والا قرآن سنتا ہے۔ کہا قاری صاحب سناؤ۔ اب ڈیلی قرآن شریف سنانے آ رہے ہیں قاری صاحب۔ اسی بستی کے اندر ایک اللہ والا رہتا تھا، اس نے کہا قاری صاحب تیری آواز بڑی بیسٹ ہے، بڑی اچھی ہے، مجھے بھی ایک پارہ سنا دیا کر۔ کہا حضور اس وقت تو میں قلندر کو ایک پارہ سنانے جاتا ہوں۔ اب سنیں اللہ والوں کی طاقتیں، جو جلیبیاں پلیٹوں میں لے کے ٹینٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ یاد رکھو روزہ چھوڑنے والوں یہ پیغام سنو۔ کہا قاری صاحب مجھے بھی ایک پارہ سنا کر جانا۔ کہا حضور حکم ہونا چاہیے سنا دوں گا، لیکن اس وقت نہیں سناؤں گا کیونکہ اس وقت قلندر کا ٹائم ہے، میں قلندر کو پارہ سنا کر آتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے سنا دینا۔ ٹھیک ہے صاحب، ڈیوٹی لگ گئی، پارہ سناتے رہے۔ ایک دن پارہ پڑا تو اچھا لگا، اللہ کے ولی نے کہا قاری صاحب ایک اور سنا دے، ایک اور سنا دے۔ اب سنیں اچھا قرآن پڑھے۔ کہا ایک اور پارہ سنا دے، پارہ سنا دیا۔ اب قاری صاحب نے جو قلندر کو ٹائم دیا تھا وہ آؤٹ ہو گیا، وہ کروس کر گیا۔ اب قلندر بیٹھا بیٹھا تھک گیا، اللہ اکبر، قاری صاحب آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے۔ جب قلندر کی بارگاہ میں گئے تو قلندر کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، قلندر کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، قلندر کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ کہا قاری صاحب کدھر رہ گئے تھے؟ قلندر یاد رکھیں جب یہ قلندر اپنے پہ آتے ہیں تو یاد رکھیں یہ دریاؤں کا رخ بدل سکتے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل سکتے ہیں۔ کہا قاری صاحب لیٹ کیسے ہو گئے؟ تم نے مجھے پارہ سنانے میں لیٹ کیسے کر دیا؟ یاد رکھو کل سورج نکلنے کے بعد تیری موت ہو جائے گی۔ قلندر تھا، نکل گیا جملہ۔ اب قاری صاحب ایمان والا تھا،
قاری صاحب ایمان والا تھا. قاری صاحب اس کیٹیگری کا نہیں تھا, اس گروپ کا نہیں تھا. یہ کلندر وہ ہے کہ لوہے محفوظ کو پڑھتا ہے, بیٹھتا تو چٹائی پر ہے, بیٹھتا تو قبرستان میں ہے, لیکن لوہے محفوظ کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے. اللہ اس کی ہے, اس نے تو بددعا دے دی, کہا کل کا سورج نہیں دیکھے گا, کل کا سورج نکلے گا اور تو دنیا سے چلا جائے گا. اب قاری صاحب کے کم تبھی چل گئی, پلٹ کر آئے ولی کی بارگاہ میں, کہا آپ نے مروا دیا, کہا آپ نے مروا دیا, آپ نے یہ کیا کر دیا. ایک پارے کی جگہ 2 پارے سنے, کلندر بھڑک گیا. کلندر نے بددعا دے دی اور کہا کل کا سورج نکلنے کے بعد تیری موت ہو جائے گی. کہا قاری صاحب بتاؤ تو کیا جملے کہیں, بددعا دے دی. کہا ہاں بددعا دے دی. کیا بددعا دیے, جملے یاد ہیں. قاری صاحب بولے حضور بات موت کی آ جائے اور جملے یاد نہ ہو, بات موت کی آ جائے اور جملے یاد نہ ہو, لفظ بائی لفظ رٹ کر آیا ہوں. کہا قاری صاحب سنا کیا بولا ہے ولی نے. کہا حضور کہا ہے کہ کل کا سورج نکلنے کے بعد تیری موت ہو جائے گی. اللہ کا ولی مسکرایا. نادر شاہ سرکار کے آستانوں پہ آنے والوں سنو, دل مضبوط رکھا کرو, ان کے ساتھ میں دل مضبوط رکھا کرو. اللہ کے ولی نے پلٹ کر کہا قاری صاحب جا, تیری نجات انہی جملوں کے اندر رکھی ہوئی ہے. کہا حضور کیسے رکھی ہوئی ہے, کل کا سورج نکلے گا اور میں مر جاؤں گا. کہا قاری صاحب جا بے ٹینشن سو جا, جا سو جا, جا چلے جا. کہا حضور کیسے سو جاؤں, کوئی ثبوت تو دو, ثبوت تو دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا سورج نکلے اور میری آنکھ نہ کھلے, میری آنکھ نہ کھلے. اللہ اکبر. کہا قاری صاحب سو جا, کلندر نے یہ کہا ہے نا کہ کل کا سورج نکلنے کے بعد تیری موت ہوگی, جا چلا جا. اللہ کا ولی مست میں آ گیا, اللہ کا ولی جو ہے مچل گیا. کہا قاری صاحب چلا جا, کہا قاری صاحب چلا جا, پلٹ جا, کیونکہ کلندر نے یہ کہا ہے کہ کل سورج نکلنے کے بعد میں تجھے موت واقع ہو جائے گی. کل جا قاری صاحب چلا جا, اللہ کی عطا سے کل کا سورج نکلنے میں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کہا قاری صاحب چلا جا, پلٹ جا, کیونکہ کلندر نے یہ کہا ہے کہ کل کا سورج نکلنے کے بعد تیری موت ہوگی. جا, میں کل کا سورج نکلنے ہی نہیں دوں گا, کل کا سورج نکلنے ہی نہیں دوں گا. اب دونوں, قاری صاحب بھی ایمان والا تھا, کہا اب اپنے آپ لڑتے رہیں گے, اب میرے کو کچھ نہیں. اتنے میں قاری صاحب نے پلٹ کر دیکھا کہ کلندر کے ہاتھ میں آسا ہے اور کلندر بھاگے بھاگے پیچھے آ رہا ہے. قاری صاحب پلٹ کر گئے, کہا حضور صبح کس نے دیکھی ہے, یہ تو ابھی مارنے آ رہا ہے. صبح کس نے دیکھی ہے, سورج کس نے دیکھا, یہ تو ابھی آ رہا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں کلندر آیا. قاری صاحب, اللہ کے ولی نے کہا گھبرانا, گھبرانا, آ جا. پیچھے کلندر آیا اور کہا قاری صاحب میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں, ٹینشن نہ لے, میں اس وقت جلال میں تھا, میں اس وقت جو ہے اور عالم میں تھا, اس لیے جملے نکل گئے تھے. اب تو ٹینشن نہ لے. مجھے بتاؤ اے لوگوں, وہ ایمان تھا, وہ اللہ کے ولی تھے, ان آستانوں پر آتے ہو تو یہ بھی ایمان رکھا کرو کہ یہ جو ہے قبر کے اندر اپنا اختیار فرماتے ہیں, حضور کی عطا سے فرماتے ہیں. یہ چاہے تو دنیا کائنات کو پلٹ سکتے ہیں, دریاؤں کا رخ بدل سکتے ہیں, ہواؤں کا رخ بدل سکتے ہیں. یاد رکھو یہ حضور کی عطا سے اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں. تو ہمارا ایمان مضبوط کیوں نہیں ہے, ہم یہاں آ کر ہیرا پھیری کرتے ہیں. یاد رکھو ان آستانوں سے یہ پیغام لے کر جاؤ. یہ جو ابھی ہمیں پرچہ علماء کو پکڑایا گیا ہے, پتہ ہے یہ کس نے, نعرہ تکبیر.